بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تجھ کو کسی بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا ہے یا نہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا، اللہ رب العزت، مجھ کو 2 ذی روحوں کی جان نکالنے میں کمال رقت ہوئی تھی۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ مجھے بڑا ہی صدمہ اور افسوس ہوا۔ میں نے تیرے حکم کی تکمیل ضرور کی، مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ، اور وہ 2، ایک ماں اور ایک بیٹا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جہاز غرق ہو گیا تھا۔ ایک عورت جس کو بچہ پیدا ہونے والا تھا، جہاز ڈوبنے کے خوف اور طوفان کی دہشت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی ہوئی تھی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے۔ اے مولا کریم، اچانک تیرا حکم ہوا کہ اس عورت کی روح کو قبض کر لو، تو حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے قبل ہوئی، اور وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں اکیلا ہی تختے پر پڑا رہا، اور وہ تختہ کئی دنوں بعد کنارے پر آ لگا۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے، اب بچے کا کیا حشر ہوگا؟ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے، اور تختہ ہر آن پانی کی لہروں کے تھپیڑ کھا رہا ہے، جو کسی وقت بھی کسی لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے، نہ کسی نگران کا بندوبست ہے۔ دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ اچانک کسی کی اس بچے پر نظر پڑی تو تختے کو کھینچ کر لائے۔ بڑے حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے، بچہ بے یار و مددگار تختہ پر زندہ سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بیچارہ بے اولاد تھا۔ سردار خوبصورت بچہ دیکھ کر اس پر اس کا دل آ گیا، اور سردار نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے لیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ بچہ 8-9 سال کی عمر کا تھا۔ ایک روز گاؤں کے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے خوف سے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں قریب کے ایک ٹیلے کے اڈے میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا، یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا، اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی ہوئی چیزوں کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔ وہ پیادہ اپنے ساتھیوں سے بولا، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری بنائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانا نہیں چاہیے، خیر اب تو نے اٹھا ہی لی ہے تو بغیر آزمائے ہوئے آنکھوں میں ہرگز مت لگانا، کہیں فائدے کی بجائے نقصان نہ ہو جائے، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھو۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کی اونٹ میں کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا، آ بیٹا، ہم تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرمے دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے، اور اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اسی طرح صاف نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ شداد حد سے زیادہ چالاک تو تھا ہی، لہٰذا اپنی چالاکی اور عقل مندی سے چلایا۔ اے خانہ خراب ظالموں، ہائے میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھ میں کیسا زہر لگوا دیا، ہائے اب میں بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلواؤں گا۔ پیادوں نے جو یہ سنا تو مارے خوف کے سرما وہیں چھوڑ کر گرتے پڑتے اپنی جان بچانے بھاگ کھڑے ہوئے، اور شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرما دانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ بہتر اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا،
رات کو جب سب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ پھاوڑے وغیرہ لے کر چلیں گے، اور جہاں بھی تجھ کو خزانے نظر آئیں گے ہم وہاں سے کھود کر نکال لیں گے اور اپنے گدھوں اور خچروں پر لاد کر خزانہ لے آئیں گے۔ اس طرح شداد نے بہت سارا مال و دولت اور جواہر اکٹھے کر لیے۔ زمین کے تمام خزانے اس کی نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے۔ اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اس بچہ کا نام شداد تھا، اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر ہی مر گئی تھی اور یہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ برسرِ اقتدار آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو اور دوسری چاندی کی ہو۔ اس میں ایک عالی شان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو۔ جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس شہر کا نظارہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے نکلا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا اور اس نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ اپنے بے مثال باغ کو ایک نظر دیکھ سکتا۔ ملک الموت نے کہا، اے مولا کریم، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت مجھے نہایت ہی صدمہ پہنچا کہ وہ شخص جو ہر چیز تیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ حق کے تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے بڑا ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ معتبر تفسیروں میں لکھا ہے کہ شداد اور اس کے لشکر اور اس شہر کے تمام لوگوں کو ہلاک ہونے کے بعد اللہ پاک نے اس شہر کو دنیا والوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا ہے، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن کے گرد و نواح کے لوگوں کو اس جگہ چمکدار روشنی دکھائی دیتی ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ روشنی اسی شہر کی دیواروں کی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلا تو حق تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ دکھلا دیا تھا۔